آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میرا نام ہے فاران. آج میں بات کروں گا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے بارے میں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا مطلب ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی یا پروسیس ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فردر ایکسپلور کرتے ہیں اس ٹاپک کو. Technology transfer involves in the process of transferring process, method and information from one location to another. تو کیا کیا چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے، آئیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ریگولیٹری کمپلائنسز. جو بھی ہم کام کریں گے اس کا آغاز ہم ایسے کریں گے کہ ہماری جو ریگولیٹری کمپلائنسز ہیں وہ پوری ہو جائیں. یعنی کہ اگر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی آ کے جو ہے وہ انسپیکشن کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم آڈیٹیبل پوزیشن میں ہوں. سیکنڈ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آڈیٹیبل پوزیشن میں ہوں تو ہمیں بات کرنی چاہیے کیو ایم ایس کی، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی، یعنی کہ فرام سینڈنگ سائڈ ٹو ریسیونگ سائڈ. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ہمیں سینڈنگ اور ریسیونگ سائٹس دونوں جگہوں پر ہمیں کوالٹی کے چیکس رکھنے ہوں گے اور کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو وہاں پر فعال کرنا ہوگا اور اکارڈنگ ٹو ایس او پیز جو ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائٹس پہ کیا چل رہا ہے اور اکارڈنگ ٹو ایس او پی ہمیں اس کو انسپیکٹ کروانا ہوگا سارے پروسیس کو. سیکنڈلی ہمیں کرنا ہوگا پلاننگ اینڈ ڈاکیومنٹیشن. جب بھی ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پلان بنانا ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز الائن کرنی ہوتی ہیں، ٹائم لائن اور ریسورسز کو الائن کرنا ہوتا ہے اور پروٹوکالز بنانے ہوتے ہیں اور ویلیڈیشن اور کوالٹی کے چیکس لگانے ہوتے ہیں. آگے نیکسٹ سلائیڈ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس میں یہ نالج ٹرانسفر کی بات ہو رہی ہے. تو نالج ٹرانسفر جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس چیز کا، کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو اویئر نہیں کریں گے تھرو کمیونیکیشن، تھرو ڈائریکٹ کمیونیکیشن یا تھرو ورک شاپس، تو لوگوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے بعد اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہیں کرنا کیا ہے. تو نالج ٹرانسفر از اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا جی، پروسیس ویلیڈیشن. جب آپ چیزوں کو ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری میں موو کرتے ہیں تو آپ کو پروسیس ویلیڈیشن جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے کہ آیا اس کی پرفارمنس اور پروسیس کی صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ بھی ایڈ کریں کہ رسک مینجمنٹ جو ہے، رسک مینجمنٹ بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بہت امپورٹنٹ رول رکھتی ہے اور ہمیں فیلئر موڈ اینڈ افیکٹو انالیسس کے ذریعے رسک کو پہلے ہی ایسٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے چینج کنٹرول. اچھا جی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے دوران لیٹ سپوز کہ آپ کی کوئی مشین میں کوئی چینجز آ جاتے ہیں، آپ ون پلیس ٹو اندر مشین کو موو کر رہے ہیں مگر اس دوران کوئی چیز آپ کو چینج کرنی پڑ جاتی ہے وہاں لے جاتے تو وہاں پر جب آپ ایگزیکیوشن آپ اسٹارٹ کریں گے تو چینج کنٹرول کے بغیر آپ اسٹارٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دوران ٹرانسپورٹ اس میں کوئی چینجز لا چکے ہیں. تو چینج کنٹرول اس طرح کے ضروری ہوں گے ڈیورنگ ٹیکنالوجی ٹرانسفر. اچھا، جب آپ ٹیکنالوجی پوری ٹرانسفر کر دیں گے تو پوسٹ ٹرانسفر ریویو بھی جو ہے وہ کریں گے، یعنی کہ گیدر کریں گے سب کا فیڈ بیک آف آل اسٹیک ہولڈرز. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں کہ آپ کنٹینیوس امپروومنٹ جو ہے بھی کریں گے اور آن گوئنگ ٹریننگز وغیرہ بھی اسٹاف کی الائن کرتے رہیں گے. اچھا، یہاں پر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتاتا چلوں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے. جب آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایگریمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں فرام ون فیکٹری یا فرام ون سائٹ ٹو اندر، تو آپ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اگر دو کمپنیز آپس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایک ایگریمنٹ کر رہی ہیں
تو اس ایگریمنٹ میں ہمیں چاہیے کہ پیٹنٹ آرڈیننس 2000 کا خیال رکھیں, کاپی رائٹ آرڈیننس 1962 کو مد نظر رکھیں, ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کو مد نظر رکھیں اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی مارکیٹ. اچھا, ساتھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اور اگر ہمارا کوئی لائسنسنگ فیس یا رائلٹی پینڈنگ میں ہے تو ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ایگریمنٹ میں اس کو مینشن کریں گے تاکہ سیکنڈ پارٹی کو پتہ ہو کہ اس کے پاس کیا کیا لائبلٹیز آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جب ایگریمنٹ بنا رہے ہوں گے فرام ون فیکٹری یا فرام ون پارٹی ٹو اندر, تو ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی ہوگی. کیا کیا؟ پیٹنٹ آرڈیننس, کاپی رائٹ آرڈیننس, ٹریڈ مارک آرڈیننس, اور آپ کی لائبلٹیز لائک لائسنسنگ فیس, رائلٹیز, یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی. اور پھر آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ایگریمنٹ کو کنسائزلی طور پہ اور ڈیٹیل طور پہ آپ کو ایک دفعہ پھر ریویو کرنا جو ہے وہ چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. لیٹ سپوز آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہوئے دو فیکٹریز کے درمیان آپ سے کوئی چیز کوئی کیمیکل گر جاتا ہے, تو ایسے سینیریو میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA جو کہ 1983 میں بنی ہے, اور یہ ایجنسی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. تو EPA جو ہے, اگر آپ کوئی بھی کیمیکل یا کوئی بھی پروڈکٹ آپ کا ٹرانسفر کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے, تو آپ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو نان کمپلائنس کی صورت میں, جو آپ کی ویسٹ مینجمنٹ کی جو نان کمپلائنس ہے, اگر آپ نہیں کریں گے, اس کو فالو کمپلائی نہیں کریں گے, تو نان کمپلائنس کی صورت میں 1 ملین روپیز جو ہے وہ آپ کو جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں, آپ کی اسکرین پہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ ایڈیشنل فائن اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں نان کمپلائنس 1 ملین روپیز کے بعد اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں نان کمپلائنس, تو ہر دن آپ کو 100,000 روپیز جو ہے وہ فائن دینا پڑ سکتا ہے. اور EPA کی ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان کے پروونسز میں موجود ہیں, آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان, تمام جگہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ایجنسیز موجود ہیں. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کس طریقے سے ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مد نظر رکھنے چاہیے. ایک دفعہ پھر میں اس کو ایک ریویو کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے دیکھ لیں دوبارہ. تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں آپ کو ریگولیٹری کمپلائنسز, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, پلاننگ اینڈ ڈاکومنٹیشن, نالج ٹرانسفر, پروسیس ویلیڈیشن, رسک مینجمنٹ, چینج کنٹرولز, پوسٹ ٹرانسفر ریویو, کنٹینیوس امپروومنٹ, پیٹنٹ آرڈیننس, کاپی رائٹ آرڈیننس, ٹریڈ مارک آرڈیننس اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ایگریمنٹ کو بناتے ہوئے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی, اور اپنے انٹرنل ڈاکومنٹیشن بھی جو ہے وہ کرنی ہوگی جس میں آپ کے چینج کنٹرول وغیرہ ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی. دیکھتے رہیے میرا چینل فارماسسٹ فاران.